اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی اور اس کی مشفقانہ زمان عمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھا اٹھایا اور ولادت کی وقت میں جان کنی کی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا. محترم سامعین، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا. جہاں مالک ارض سمع خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی، وہاں والدین کے ساتھ حسن و سلوک اور ہمدردی کی تاکید فرمائی. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی. الغرض والدین کا حق اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ موجب حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے وجوب کا سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم، محبت، خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک نوجوان صحابی بہت عبادت گزار تھا، نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات کے کاموں میں سب سے آگے رہتا تھا، لیکن اس کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف رہتا تھا، جس وجہ سے وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے بات کو ترجیح دیتا، جس وجہ سے اس کی ماں اس سے بہت خفا رہتی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی ماں اس سے بہت خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کے مرنے کا وقت قریب ہوا، اسے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میرے شوہر نزا کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کہا کہ کلمہ پڑھو. اس نوجوان نے کہا میں کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. تو آپ نے فرمایا کیا اس کے والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. اس کے والدہ کو بلایا گیا اور کہا گیا اپنے بیٹے کو معاف کر دو. اس کی ماں نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی. تو آپ نے فرمایا چل لکڑیاں جمع کی جائے اور اس میں آگ لگائی اور کہا کہ اگر میں تمہارے بیٹوں کو اس آگ میں ڈال دوں کیا تو اس کو بچانے کی سفارش کریں گی؟ تو اس کی ماں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت اور خطرناک ہوں گی. اگر آپ کو اس آگ پر جلنا گوارا نہیں تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ لہٰذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. اس کی ماں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہی ہے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضگی اولاد کے لیے کتنا خطرناک ہے. خواہ اولاد کتنا عبادت گزار، نیک، صالح کیوں نہ ہو، ماں باپ کی ناراضگی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کے نوجوان جب ان کو جوانی چڑھتی ہے تو انہوں نے ماں باپ کو کیا صلہ دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کی بات کو ترجیح دیتے. ارے والدین کو اپنے کھنڈوں کا بوجھا سمجھنے والوں اور کوٹی کے لیے انہیں عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے دنیا ہی میں اس نے کتنا بڑی سزا ملی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو والدین کی اطاعت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.